جو نہیں گئے ہیں دعا کرتا ہوں پروردگار سب کو کربلا کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ کربلا میں کچھ مقامات ایسے ہیں جن پر کچھ مصائب پڑھنے منع ہے، جیسے حضرت عباس علیہ السلام کی ذریع پر جناب سکینہ کے مصائب پڑھنے منع ہے۔ کائنات کا مشکل کشا فرماتا ہے کہ میری ذریع پر آنا، کوئی بھی تذکرہ کرنا، مگر میری زینب کی بے ردائی کا ذکر نہ کرنا۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی ذریع پر جناب علی اکبر علیہ السلام کے مصائب پڑھنے منع ہے۔ پرانے وقت میں کسی مجتہد نے امام حسین کی ذریع سے کچھ دوری پر جناب علی اکبر کے مصائب پڑھنے شروع کیے، وہاں کے خداموں نے آ کے ہاتھ جوڑ لیے، کہا یہاں علی اکبر کے مصائب پڑھنے فوراً بند کر دیجئے۔ مجتہد نے فرمایا کہ میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی جو اس طرح سے مجھے مصائب پڑھنے سے روک رہے ہو؟ کہا نہیں، تمہارے منہ سے کوئی غلط بات نہیں نکلی، جیسے ہی تم نے کہا کہ علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگا، ادھر حسین کی ذریع سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ کہ یہ حسین کی ذریع سے نکلنے والا خون کائنات کو اپنے اندر نہ سمیٹ لے، یہاں علی اکبر کے مصائب پڑھنے فوراً بند کر دیجئے۔ ایسے ہی ایک ذاکر امام حسین کی ذریع پر مصائب پڑھ کے گھر گیا، آدھی رات کو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، دیکھا ایک نقاب پوش معظمہ دروازے پہ کھڑی۔ کہا بی بی آپ کون، کیسے آنا ہوا آدھی رات میں؟ کہا پہلے یہ بتا کہ حسین کی ذریع پہ مصائب کس کے پڑھ کے آیا ہے؟ کہا بی بی آپ اندر گھر میں تشریف لائیے۔ بی بی اندر آ گئی۔ کہا بی بی اپنا تعارف کرائیے۔ کہا پہلے تعارف نہیں، پہلے یہ بتا کہ آج حسین کی ذریع پہ مصائب کس کے پڑھ کے آیا ہے؟ کہا بی بی میں تو علی اکبر کے مصائب پڑھ کے آیا ہوں۔ کہا تو مصائب پڑھ کے یہاں آ گیا، وہاں جا کے دیکھ میرا حسین تب سے مرقد میں تڑپ رہا ہے۔ میں جنت البقیع چھوڑ کے آ گئی، میرا بابا مدینے سے آ گیا، علی نجف سے آ گئے، اور میرا حسین سب سے گلے لگ کے ایک ہی بات کہتا ہے، اماں میرا 18 سال کا علی اکبر۔ چھوٹے سے تھے امام حسین علیہ السلام، چھوٹے سے نانا کی گود میں تشریف فرما تھے۔ نانا نے ایک بار کی سوال کر لیا، بیٹا یہ بتاؤ کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ حسین نے فرمایا، نانا اللہ کسی کو ایک خوبصورت بیٹا عنایت کرے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ نانا نے پوچھا، بیٹا پھر یہ بتاؤ کائنات کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہا نانا وہ جو اللہ نے خوبصورت بیٹا دیا تھا بھری جوانی میں، اس کا دم ضعیف باپ کی گود میں نکل جائے، یہ کائنات کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ کہا بیٹا پھر سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ کہا نانا جیسے ہی اس بیٹے کا دم ضعیف باپ کی گود میں نکلے، باپ اپنا سر سجدہ شکر میں رکھ دے، یہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ بڑا مشکل تھا عزیزان گرامی امام حسین علیہ السلام کو جناب علی اکبر کو اجازت دینا۔ آپ نے خطبہ سے ذاکرین سے سنا ہے، جناب علی اکبر بار بار آتے تھے، امام حسین واپس پلٹا دیا کرتے تھے، بیٹا تم ہم شکل پیغمبر ہو، تم میرے نانا کی آخری نشانی ہو، تمہیں دیکھ کے حسین نانا کی زیارت کرتا ہے۔ بار بار علی اکبر کو پلٹا دیا۔ ایک مرتبہ جو علی اکبر خیمے میں آئے، دیکھا حسین زمین پہ بیٹھے، حسین اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے آسمان کی طرف اپنا چہرہ کیے ہوئے۔ حسین نے علی اکبر نے اپنا داہنا رخسار آ کے حسین کے زانوں پہ رکھا۔ حسین نے محسوس کیا، حسین علی اکبر کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگے۔ کہا بابا صبح سے جو آپ سے اجازت مانگنے آ رہا ہے آپ اجازت دے رہے ہیں، اپنے علی اکبر کو بھی اجازت دیجئے۔ حسین نے فرمایا، بیٹا تم ایک کام کرو، جس نے تمہیں 18 سال پالا ہے جاؤ پہلے جا کے اس سے اجازت لو، اگر اس نے تمہیں اجازت دے دی تو میری طرف سے خدا حافظ۔ علی اکبر اٹھے، زینب کے خیمے کی طرف جانے لگے۔ جاتے جاتے علی اکبر کو جناب امام حسین کے بارے میں جانے کیا خیال آیا، بابا کے پاس آ کے کہتے ہیں، بابا آپ میرے ساتھ چلیں۔ حسین کا ہاتھ پکڑا، علی اکبر حسین کو لے کے زینب کے خیمے کی طرف جا رہے ہیں۔ زینب کے خیمے کے باہر امام حسین کو کھڑا کیا، خود خیمے کے اندر تشریف لے گئے۔ جناب زینب سے جا کے پوچھتے ہیں، پھوپھی اماں یہ بتائیے وہ جو سامنے کھڑے ہیں وہ کون ہیں؟ زینب فرماتی ہے، بیٹا وہ سیدہ کلال ہے۔ کہا پھوپھی اماں یہ بتائیے میں کون ہوں؟ کہا بیٹا تم میرے لال ہو۔ کہا پھوپھی اماں آپ کو سیدہ کا لال زیادہ پیارا ہے یا اپنا لال زیادہ پیارا ہے؟
کہا بیٹا مجھے سیدہ کا لال زیادہ پیارا ہے. کہا تھا پھوپھی اماں پھر یہ بتائیے قیامت میں اگر دادی نے یہ سوال کر لیا کہ زینب میرے لال پہ وقت پڑا تھا تو اپنے لال کو مرنے کی اجازت کیوں نہیں دی تھی, تو کیا جواب دیں گی پھوپھی اماں؟ زینب نے نہ ہاں کہا نہ کہا. علی اکبر کے گلے میں باہیں ڈال کے پوچھتی ہیں علی اکبر یہ اجازت لینے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ اب اگر آپ لوگ کھڑے ہو کے ماتم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو, ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو, ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اس عالم غربت میں تمہیں جانے دوں کیسے, اس وقت قیامت میں تمہیں جانے دوں کیسے, اس دشت مصیبت میں تمہیں جانے دوں کیسے. اے لال جو تم اذن وغاہ مانگ رہے ہو, ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو, ایک باپ سے مرنے کی رضا. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو, ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو, ایک باپ سے مرنے کی رضا ہو. کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا, تو نے یہ میری جان علی اکبر نہیں سوچا. مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا, تم مجھ سے ضعیفی کا عصا مانگ رہے ہو, ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو, ایک باپ سے مرنے کی رضا ہو. دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا, کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا. تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا, مجھ سے میری آنکھوں کی ضیا مانگ رہے ہو, ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو, ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو.